السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ اس طرح کی جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ جو سلسلہ جو چل پڑا ہے کہ ایک غیر مسلم صحافی کی جانب سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے بعد ہمارے شہر کے مشائخین میں سے کوئی پاشا نامی صاحب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں دیکھا جو تقلید، مخلد اور غیر مخلد کے عنوان پر جو ہے گشت کر رہی ہے۔ تو ایک ایسا بے موقع اور بے محل کسی کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا یہ یوں ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کسی کے یہ لوگ آلائے کر رہے، کسی کے حکم پر ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم کو، اس لیے کہ آپ کا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہمارا جو انکار ہے وہ کافروں کا اقرار ہے اور ہمارا جو اقرار ہے وہ ان کا انکار ہے۔ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہی ان کے ایمان کی بنیاد ہے، یہیں سے اور ان کی اور ہماری دشمنی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو پیدا فرمایا، جن پر کتاب ہدایت قرآن مجید نازل کی گئی، جو قدم قدم پر تمام انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے اور قیامت تک تمام آنے والے جو ہے مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ تو اب جو ہے رہی صحابہ اکرام کی بات، صحابہ اکرام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ رضو عنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو ان کا مقام اور مرتبے کا یہاں پر جو اظہار ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم المرتبت یہ جو ہے شخصیتیں ہیں، یہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ نے ان کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ تو پھر جو ہے اب صحابہ اکرام کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے چاند تاروں کے مانند ہے، یہ آپ ان کی اتباع کر سکتے ہو۔ تو جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام جب اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان جب لائے تو کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی زندگیوں کو انہوں نے نچھاور کر دیا۔ ہم اگر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے دنیا میں دو سپر پاور تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ روم میں یقیناً جو ہے عیسائیوں کی حکومت تھی، فارس میں یعنی ایران میں آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی حکومت تھی۔ یہ دو سپر پاور تھے، لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام کے دور تک ان دونوں سپر پاور کا دنیا سے خاتمہ ہو کر رہ گیا۔ کیوں؟ کہ صحابہ اکرام اللہ کے قانون کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کے لیے نکل پڑے، اس لیے کہ تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف ہو، خواہ وہ اللہ پر ایمان لائے یا نہ لائیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو جو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں تک انصاف پہنچانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بہتر طرز زندگی، ان کے اپنے عقیدے کے ساتھ، ان کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہوئے انصاف ہو۔ اس لیے صحابہ اکرام نے یہ جو ہے طرز عمل اختیار کیا کہ ان کے زمانے میں جو ہے لاکھوں مربع میل جو ہے ہر روز فتح ہوتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جنرل اور بہترین سپہ سالار تھے۔ آپ کے دور میں کئی جو ہے علاقے فتح کیے گئے۔ اب جو ہے اس کو جو موضوع بحث بننا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، ویڈیو وائرل کرنا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پہ جو ہے میں ناظرین سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو یوں ہی نہ لیں، کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کو غور کریں۔ تو یہ جو ہے اس شعر کے ساتھ میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد،
زاغوں کے تصرف میں خوابوں کے نشمن. یہ امامے، یہ خبائیں، یہ مقدس چہرے، مجھے معلوم نہ تھا یہ مذہب کے کفن ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہے مسند پر بیٹھے اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کے ذہن، فہم، فکر و شعور کو اپنے پاس رہن رکھ لیتے ہیں. وہ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیر چومنے والے بن جائیں، قدم بوسی کرنے والے بن جائیں، دست بوسی کرنے والے بن جائیں، ان کو نذرانے دینے والے بن جائیں. بس اس سے ہٹ کر وہ کبھی میدان عمل میں آنے والے نہیں ہیں. کسی بھی مسئلے پر کبھی میدان عمل میں نہیں آتے. بس اپنے دکانداری چلانا ان کا جو وتیرہ ہے، اسی انداز کو اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں. تو پھر یہ ہر مسلک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ راشٹریہ مسلم منچ، یہ RSS کی تنظیم ہے، اس میں ہر مسلک کے علماء موجود ہیں. اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کچھ سال پہلے اسرائیل کو ہندوستان کے علماء کا وفد گیا تھا، اس میں مشائخین کی اکثریت شامل تھی. جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملے. کیا آپ کو وجہ تھی کہ آپ کو کون بلایا، آپ چوری چھپے آپ دورہ کیوں کرے؟ تو اس سے ظاہر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفاداریاں اسلام دشمن طاقتوں سے ہیں. یہ صرف اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی لوگوں میں اپنی مقبولیت چاہتے ہیں، اسے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد زندگی کچھ نہیں ہے. بلکہ اس کے برخلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں RSS سنگھ پریوار کا جو مقصد زندگی ہے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا. تو پھر وہ خلاف کس کے ہیں؟ یقیناً مسلمانوں کے خلاف ہیں. وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آپ طلاق ثلاثہ کے عنوان پر شریعت مداخلت کے بعد اور جب NRC NPR کے بعد ہمارے حقوق کو، شریعت کو چھیننے کی کوششوں کے بعد بھی، اور دہلی میں اور فسادات ہوئے سرکاری سطح پر، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کے دکانوں جلا دیا گیا، مسجدوں کو بموں سے اڑا دیا گیا. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی ان کے پاس کوئی لاہ عمل موجود ہے؟ ان مشائخین کے پاس، ان علماء کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ان کے اشاروں پر مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے کی یہ مہم پر کام کر رہے ہیں. کیوں؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں آپ متحد رہو، منظم رہو. لیکن سامنے جو منظم ہے، متحد کون ہے؟ 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ماڈرن بھگوانوں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. تو یہ کبھی مسلمانوں کو منظم اور متحد کرنے کی بات نہیں کرتے. تو پھر ان کے پاس کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. سامنے کفر کے پاس ایک مقصد زندگی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ہندو راشٹر بنائیں. نہ صرف ہندو راشٹر بنائیں بلکہ ان کے عزائم میں تمام مسلم ممالکوں پر قبضہ کرنا ان کا منصوبے میں شامل ہے. یہاں تک کہ کعبے پر بھی قبضہ کرنا ان کے منصوبے میں شامل ہے. اس کو بھی مکہ شروع دیور مندر قرار دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نظر ڈالیں کہ کل کفر ملت واحدہ، خواہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب ملے ہوئے ہیں. اور آج اس کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ہر چیز ہمارے خوابوں میں ہے. تو یہ خوابوں میں کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تمام اکثر مسلم ممالک کے قائدین ہیں، جو صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ سب کے سب خادمین یہود و نصارا والمشرکین بنے ہوئے ہیں. وہ جو حکم دیتے ہیں اس کی وہ تعمیل کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی مقصد زندگی نہیں ہے. تو پھر اس میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کو ایسا یہ نہ سمجھے کہ کسی نے یوں ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا. لیکن ان کے تانے بانے یقیناً اسلام دشمن طاقتوں سے ملتے ہیں. ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں. یہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ. تو پھر ان کا کیا کیا جائے، اس کو بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کو میں ایک بات اور یاد دلاؤں کہ 2007 میں مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا تھا. کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ بم دھماکہ کرنے والے مسلمان ہیں. شاہد بلال کا نام لیا گیا، مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا گیا. اسی مسئلہ کی اختلافات کی بنیاد پہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کی ہولی کھیلتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے. لیکن اللہ کرم یہ ہوا کہ کس نے دھماکے کیا تھا وہ بات ثابت ہو گئی. اسی طریقے سے دنیا میں مختلف مسلم ممالک میں جہاں پر بم دھماکے ہوتے ہیں
وہ اس کو مورد الزام مسلمانوں کو مسلم تنظیموں کو جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان نہیں لیتا. یہ وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اور مسجدوں میں جو ہے دھماکے کر کے جو ہے مسلمانوں میں انتشار کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ منظم ہو، متحد ہو اور اپنے مقصد کو حاصل کریں تاکہ پھر سے مسلمانوں کی خلافت قائم نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے. اور ہم یہ جانتے دیکھتے ہیں کہ اب تبلیغ جماعت کا جو ہے نشانہ بنایا گیا. اب مسلمانوں میں اس قسم کے انتشار کو فروغ دینے کے بعد کوئی دوسری جماعتیں بھی ان کے جو ہے نشانے پر ہیں. اس طریقے سے یہ اختلافات کو فروغ دینے کی یہ کوشش ہے، خواہ وہ کسی مسلک کی طرف سے کیوں نہ ہو. یہ جو ہے اسی انداز کو اختیار کرنے والے ہیں. اب جو ہے کرنا کیا ہے ہم کو؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی میدان عمل میں نہیں آتے. خواہ بابری مسجد شہید ہو جائے یا مصیبت صلی اللہ میں جو ہے آپ مداخلت کریں یا جو ہے یا علیہ انکاؤنٹر ہو جائے یا کہ مسلمانوں کا قتل عام اگر کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی مسئلے پر حل کرنے کے لیے کبھی جو ہے یہ کوئی پروگرام نہیں کرتے. اب میں آپ سے مطالبہ کرتے یہ جو تقریر جو کرے تھے نا موصوف کوئی پاشا صاحب، اگر کسی مسجد میں جو ان کو جو ہے بولیں، ان کے پاس مسجدوں میں بولیں کہ 17 رمضان مبارک کو مارے کے بدر کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے موقع دینے کے لیے نہیں کریں گے وہ لوگ. اس کے کچھ سال کے بعد جب مکہ معظمہ جب قبلہ پر ہمارا جو ہے مکہ جو فتح ہوا اس عنوان پہ 20 رمضان مبارک کو جو ہے آپ کچھ پروگرام کرنے کے لیے کہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے. کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ کہ یہ جو ہے قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاد کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہم کو اپنا مقصد زندگی کیا بتاتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے. تو کیا کبھی یہ اس عنوان میں کبھی بول سکتے ہیں؟ کبھی لوگوں کے ذہن و فکر انہوں نے تعمیر کیا؟ بتائیے یہ بات نہیں بتاتے وہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو طبلہ وہ جو ہے دف کی لے و تال پر جو ہے محو رقص ہونے والے کبھی زندگی کے حقائق کو سمجھ نہیں سکیں گے اور عقیدت کے جو ہے سرور و خمار سے منزلیں حاصل نہیں ہوتی. عقیدت کے سرور سے خمار سے جو منزلیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. یہ دنیا دار العمل ہے. ہم کو کفر سے لڑنا پڑتا ہے. کیسا؟ ہم کو جو متحدہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار دار ہم کو بننا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے اس قسم کے لوگوں کو جو ہے ہم چوکنا رہیں، چوکس رہیں. اور میں عامت المسلمین سے اس بات کی میں گزارش کرتا ہوں کہ محترم مقام علی جناب جعفر پاشا صاحب اور دیگر مفتیان اکرام نے جو ان کے خلاف جو بات کہی ہے بڑی حق بجانی بات ہے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا. لیکن اس ماحول میں جبکہ جو ہے کفر اس انداز کو اختیار کیے ہوئے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو توڑ کیا ہو؟ ان کا توڑ یہ ہے کہ محلے والی سطح پر مسجدوں کا وفاق بنائیں. جیسا کہ یہ ناچیز محلے سید الگڑا مراد نگر کے جو ہے کچھ مساجدوں کو ملا کر ہم نے ایک وفاق بنایا ہے. ایک خادم کی حیثیت سے میں حضرت سید عبید قادری صاحب ایڈوکیٹ سجادہ نشین درگاہ حضرت عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ اور اس علاقے کے جو مساجد ہیں اس میں جو ہے تبلیغ جماعت کی مساجد بھی ہیں، جمعیت اہل حدیث کی مساجد بھی ہیں، جماعت اسلامی کی مساجد بھی ہیں. ہم اس متحدہ طور پر بیٹھ کر اس علاقے کو ایک مثالی علاقہ بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں. آپ ہم غور کریں سنگ پریوار کی جو تنظیمیں ہیں ان کے نوجوانوں کی ذہنی تربیت جو ہے، ان کے نوجوانوں کی جسمانی جو تربیت جو ہے، اطاعت امین کا ان کے پاس جذبہ جو ہے، ان کے پاس جو ہتھیار جو موجود ہیں، اس کے خلاف کبھی یہ مشائخین جو ذہن و فکر بھی رکھتے ہیں. آپ کے ماننے والے مریدوں کو کبھی آپ نے جو ان کے ذہن و فکر کی تعمیر کی کہ اگر آپ کے علاقے میں آ کر کافر آپ کا حملہ گر کریں، آپ کے اسلام دشمن طاقتیں سنگ پریوار کے لوگ، آپ اپنے جو ہے محلوں کو اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے آپ نظم رکھتے ہیں، آپ یہ بات ہی نہیں کرتے آپ. اس لیے کہ مرنے کو جو ہے خالی جو ہے شہید نہیں کہتے، وہ اس اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو کسی کو قتل بھی کرے قتل ہو جائے تب کہیں جا کر وہ شہید ہوتا ہے. یہ تو آپ ذہن دیتے ہی نہیں، آپ کے یہ ایجنڈے میں ہے ہی نہیں. محض اب تعلق کی بنیاد پر جو ہے آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کے سرور اور خمار میں جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے خواہ کسی مسئلے سے کیوں نہ ہو, میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں, مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلوں میں محلے کے اساس پر, محلے کی سطح پر جو وفاق بنائیں. نہ آپ کے ہمارے نوجوانوں کے اوقات جو گزر رہے ہیں واٹس ایپ پر, گلیوں کے نکڑوں پر, چوراہوں پر, اور گٹکے کھاتے ہوئے اپنی صحت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آنے والے حالات کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ذہن کی, ان کے جسموں کی تربیت کی ضرورت ہے. مسجدوں کو مسلمانوں کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ تمام مسائل وہاں پر ہمارے حل کیے جائیں. مسئلہ تو نہیں, مسلمانوں کا مرکز تو مسجد کو نہیں بنایا, ہاں مسلک کا مرکز آپ ضرور بنائیں. کسی خلاف بولنے کے لیے آپ تقریر وہاں پر لوگوں کو جو مسئلہ بناتے ہیں, کیوں؟ تاکہ آپ کی دکان چمکے. امت واحدہ کا احساس کب آپ نے دیا ہے, میں پوچھتا ہوں آپ سے؟ آپ تو مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو تفریق پر پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور کافر جو 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے متحد اور منظم ہو رہے ہیں. تو ایسے جو ہے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے, ان کا سماجی مقاطعہ کرنا چاہیے, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے ہم آنے والا حالات کا مقابلہ کر سکیں. اور اس سرزمین کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس ہند سے ہم کو اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی, اس کے لیے ہم کو قربانی دینی ہوگی. آپ کی یہ different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.